تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس سلسلے کی خصوصیت وہی کہ آپ اس میں مالی معاملات اور اپنے کاروباری، تجارتی، صنعتی سرگرمیوں کے حوالے سے، اس کے لین دین کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ ہوں گے مفتی علی اصغر عطاری صاحب حضرت معمول، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ سلسلے میں درود پاک کی فضیلت سب سے پہلے شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم اس نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں جنہوں نے آج سے 1400 سال پہلے ہی مزدوروں کے، دیگر افراد کے ساتھ ساتھ مزدوروں کے بھی حقوق بیان فرمائے اور ان کا تحفظ فرمایا، ان کے لیے رحمتوں اور برکتوں پر مشتمل احکامات جاری فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ پہلے مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور مفتی صاحب سے تمہیدی کلمات سنتے ہیں۔ مفتی صاحب مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہم دیگر دنوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے کوئی ایک دن خاص کر دینا کہ فادر ڈے ہے یا مدر ڈے ہے یا ٹیچر ڈے ہے، دین اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ ہر دن صاحب حق کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ جو مزدور ہے روزانہ ہی اس کے حقوق کا خیال کرنا ہے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ مدر ڈے ایک دن نہیں منانا، روزانہ ہی ماں کا خیال کرنا ہے، جی، اس کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو اور دن منائے جاتے ہیں تو ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بقیہ دن کے اندر پرواہ نہیں کرنی، جیسا کہ مغربی معاشرے میں ہوتا ہے ٹھیک، کہ مدر ڈے اور فادر ڈے پر وہ لوگ تلاش کرتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کہیں مل جائیں ٹھیک، کسی اولڈ ہاؤس میں، کسی اور جگہ، اور جا کر اس دن گلدستہ دے کر آ جاتے ہیں۔ یہ ان کا کلچر ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات بڑی واضح ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ مزدوروں کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے ان کے جو حقوق ہیں وہ مختلف انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں، بلکہ اجرت پر کسی کو رکھنا چونکہ ایک یہ انسانی ضرورت رہی ہے شروع زمانے سے۔ جی، معاشرت جو ہے نا، معاشرت اسی چیز کا نام ہے، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا، ٹھیک، اور معاہدہ کر کے فائدہ اٹھانا۔ جانور چھینا جھپٹی کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، انسان چھینا جھپٹی نہیں کرتے۔ ٹھیک، اگر کسی کو اجرت پر رکھنا، کام لینا ہے کسی سے تو اس کو اجرت پر رکھیں گے، ٹھیک ہے، ایک باہمی اشتراک و اس معاہدہ سے ہوگا۔ معاہدہ کریں گے، اس کی اجرت مقرر کریں گے، تو یہ ایک معاشرت ہے۔ ٹھیک، تو کسی سے کام لینا، سروسز لینا، خدمات لینا ایک ضروری تقاضا ہے، اور یہ شروع دن سے رہا ہے۔ ٹھیک، یہی وجہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید، فرقان حمید میں بھی ملتا ہے، پچھلی امتوں میں ملتا ہے، جیسا کہ حضرت
سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اجرت پر رکھے جانے کی آفر کی کہ 8 سال کے لیے آپ میرے پاس کام کریں، یہ آپ کا اور میرا معاہدہ ہوگا، اور 10 سال تک کام کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے، وہ آپ کی مرضی ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک آیت مبارکہ میں یہ ارشاد ہوا، اور یہ جو قول ہے یہ حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں میں سے ایک کی یہ بات تھی، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بہترین مزدور وہ ہے جو قوی ہو اور امین ہو، یعنی باصلاحیت ہو اور دیانتدار ہو۔ مطلب قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ نے جو ملازم ہے، اجیر جو ہے، اس کا کرائیٹیریا بڑے ہی 2 الفاظ کے اندر جامع انداز میں بیان کر دیا ہے، باصلاحیت ہو اور امانتدار ہو۔ اب دیکھیے آپ کہ جو مختلف جگہیں آتی ہیں، ویکنسیز آتی ہیں، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اس صلاحیت کا حامل ہونا چاہیے، اس امر کے لیے وہ قوی ہو، وہ کام وہ کر سکتا ہو۔ کمپیوٹر کا کام ہے تو IT کا بندہ لیا جائے گا، حساب کتاب کا کام ہے تو اکاؤنٹنگ کا بندہ لیا جائے گا، انجینئرنگ کا کام ہے تو انجینئر لیا جائے گا، جو کام ہے ویسی صلاحیت لی جائے گی۔ اور ان سب کے اندر جو دوسری بنیادی چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہے اس کا امین ہونا، دیانتدار ہونا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے جو ملازم ہے اس کے اوصاف بھی 2 لفظوں میں جامع طور پر بیان کر دیے، اور بہت ساری احادیث طیبہ کے اندر مزدور کے حقوق کے تعلق سے بات کی گئی ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور روایت ہے، حدیث پاک ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 شخص وہ ہیں جن کا قیامت کے دن میں خصم ہوں، یعنی جن کے لیے میں کھڑا ہوں گا۔ ایک وہ جس نے میرا نام لے کر معاہدہ کیا پھر توڑ دیا، یعنی ان کے مد مقابل آپ کھڑے ہوں گے کہ ایسا کیوں کیا۔ دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچا جو ہوتا ہے نا آج کل بھی ہوتا ہے ایسا، انسانی اسمگلنگ جو کہلاتی ہے، عورتیں بیچ دی جاتی ہیں، بچے اٹھا کر بیچ دیے جاتے ہیں، بیکاری بنا دیے جاتے ہیں، تو اس کو بیچا اور اس کا ثمن کھایا، اس کی قیمت کھائی۔ اتنا مذموم کام ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف سے کھڑے ہوں گے، اس مظلوم کی طرف سے کھڑے ہوں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ تیسرا وہ شخص جس نے مزدور رکھا، اس سے پورا کام لیا اور اس کی مزدوری ادا نہیں کی۔ تو عاشقان مصطفیٰ کو چاہیے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ مزدور سے پورا کام لے کر پوری مزدوری نہ ادا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت کے دن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہوں گے کہ کیوں ایسا نہیں کیا، اس کا حق ادا کیوں نہیں کیا۔ پھر اور بہت سارے واقعات ہیں، میرے سامنے بارِ شریعت ہے 14ویں حصے کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے اجارے کا بیان۔ اس چیپٹر کے اندر اجارہ یہی مزدوری وغیرہ، اجارہ ایک لفظ عام ہے، مطلب انگریزی میں اس لفظ کا مجھے کوئی متبادل نظر نہیں آیا۔ اتنا جامع لفظ ہے، اتنا جامع لفظ ہے۔ انگریزی میں لیزنگ کہتے ہیں، لیزنگ کا اطلاق ہوتا ہے کرایہ داری کے امور سے۔ انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے سروسز حاصل کرنا یا سروسز دینا، اس کا تعلق ہوتا ہے عام طور پر انسانی خدمات سے۔ لیکن لفظ اجارہ جو ہے یہ تمام ان صورتوں کو شامل ہے جس میں کسی انسانی خدمات کو لیا جائے یا دیا جائے، کوئی مزدور رکھا جائے، کوئی پراپرٹی یا گھر یا مکان یا قابل انتقال چیز کرائے پر دی جائے اور لی جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت وسیع لفظ ہے یہ لفظ اجارہ۔ تو باہر شریعت کے اس حصے کے اندر 14ویں حصے میں ہی ہے۔ تو یہ جو جدید طباعت ہوئی ہے اس کا
तीसरे का अलिफ है, ठीक, तीसरी जिल्द का पार्ट 1 जो है अलिफ, उसके अंदर ये चैप्टर है, बहुत तफसील के साथ बयान किया गया है तमाम चीज़ों के हुकूक, और फतावा रज़िया शरीफ में 19वीं जिल्द के अंदर है। तो यूँ फ़िक़्ह इस्लामी ने तो यानी सदियों से जी, जो मुलाजिम हैं उसके हुकूक बयान किए हुए हैं, ठीक, उसके क्या राइट्स होते हैं, क्या उसके हक होंगे, यानी ऐसे ऐसे जुजियात हैं ना जी, कि बिल्कुल जाके समझिए कि मुतल्लिका शख्स पर बिल्कुल सादिक आते हैं, फिट आते हैं। ठीक। नान भाई के जुजियात मिलेंगे ठीक, कि नान भाई से मुआहदा हुआ, पूरा काम नहीं कर सका, जितना किया उसके जरूरत का मामला क्या होगा। एक राज मजदूर को रखा, मिस्त्री को रखा, पूरी दीवार नहीं बना सका, जितनी बनाई उसका क्या होगा। ठीक, दर्जी के पास कपड़ा जमा कराया, यूं हो गया, उसका क्या होगा। यानी ये जो कवानीन हैं इनका मकसद ये है तरफेन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, ठीक, कि जो मुस्ताजिर है उसके क्या हुकूक होंगे, जो अजीर है उसके क्या हुकूक होंगे। उर्दू में लफ्ज़ आजिर इस्तेमाल होता है जो उजरत पर रखता है। तो ये तो बाद के लोगों ने तो बहुत बाद में बनाया है, और मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ सल्तनत उस्मानिया के अंदर जी, बतौर कानून और लॉ जी, फ़िक़्ह हनफी राइज थी। ठीक, माशाअल्लाह। और उस सल्तनत के अंदर काजी जो है वो फ़िक़्ह हनफी के मुतालिक फैसला किया करते थे। अब सल्तनत उस्मानिया का मतलब क्या है? आज का कुवैत, इराक, शाम, फ़लस्तीन, उर्दन, मिस्र, तुर्की और ट्यूनिस, इसी तरीके से मराकश, ये तमाम के तमाम जो ममालिक हैं ये सारे के सारे तो आपने गिनवा दिए सल्तनत उस्मानिया में आते थे। इन सब के अंदर जो काजी फैसला करता था वो फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक फैसला किया करता था, और उन काजियों की रहनुमाई के लिए भी काजी तो एक लॉ पड़े हुए हैं, अब जो फ़िक़्ही मसाइल हैं वो किस तरह उसको फॉलो करें। जिस तरह आज उलमा और अवाम के लिए बाहर शरीयत लिखी गई है जी, तो उस सल्तनत के अंदर उलमा को जमा किया गया, एक पूरा उलमा का गिरोह, एक बड़ी तादाद में उलमा जमा हुए और उन्होंने फिर मिलकर एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है मुजल्लतुल अहकामिल अदलिया, मुजल्लतुल अहकामिल अदलिया, यानी लेन देन के जो मामलात हैं उनसे मुताल्लिक शरी और फ़िक़्ही अहकाम, और बाकायदा दफ़ात की सूरत में, कि दफ़ा 1, दफ़ा 2, दफ़ा 3, दफ़ा फलां। अब काजी हज़रात उसी के मुताबिक फ़ैसला किया करते थे, और उसके अंदर जो एक अजीर हैं, आजिर हैं और जो मज़दूर हैं, इनके ताल्लुक़ से भी पूरे पूरे अहकाम बयान किए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि असर हाजिर के बहुत सारे मसाइल का हल उस किताब में मौजूद है, माशाअल्लाह। और बड़ी जामे किताब है। उस किताब पर बहुत सारी किताबें लिखी गई, उस किताब पर मकालात लिखे गए, थीसिस लिखे गए। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो कानून बाद में आए हैं ब्रिटिश लॉ की सूरत में और दूसरे लॉ की सूरत में, ये तो बाद की पैदावार है ना। ठीक। अब एक और दिलचस्प बात अर्ज़ करूँ जी, कि सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई और उससे पहले भी पाक हिंद पर इंग्लैंड की हुकूमत थी जी, और वहाँ जब सल्तनत कमज़ोर हुई तो मिस्र और ट्यूनिस और इस तरह के जो एरियाज़ थे वहाँ फिर फ्रांस की हुकूमत आई। तो एक अरसे तक फिर उन लोगों ने अपने कानून चलाए। ठीक है, तो ये कानून तो उनके कानून तो बहुत बाद में बने। ठीक है, फ़ुक़हा इकराम ने मज़दूरों के जो हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है वो बहुत पहले बयान किया हुआ था। तो इस बात को भी उजागर करने की ज़रूरत है कि दीन इस्लाम की जो तालीमात हैं एक मज़दूर के ताल्लुक़ से, मज़दूर के हुकूक के ताल्लुक़ से ये बड़ी जामे है। ठीक, माशाअल्लाह। और दीन इस्लाम ने ही सबसे पहले इन लोगों की के लिए आवाज़ बुलंद की है, वरना तो यही इंसान बिका करता था जी, और यही इंसान जो है वो ख़रीद कर लाया जाता था। और आज के वो मतलब के
لوگ کہ جو انسانیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور انسانیت کے لیے جنگ لڑتے ہیں اور انسانیت کے نام پر باتیں کرتے ہیں، NGOs چلاتے ہیں، تو وہ ذرا ان سے تو پوچھیں کہ یہ اتنے لوگ کہاں سے آئے؟ افریقہ سے ان کو جہازوں میں بھر بھر کر کون لے کر آتا تھا؟ ان کو غلام کس نے بنایا؟ ان کو کس نے بیچا؟ تو دین اسلام نے تو اسی وقت سے غلامی کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا تھا. آہستہ 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 غلام جو طبقہ پایا جاتا تھا اس کا خاتمہ شروع کیا اور حقوق بیان کیے اور لوگوں کو آزادانہ طریقے سے رہن سہن کا درس دیا. اور ہر طبقے کے اندر مزارعت کا معاملہ ہو، یعنی زراعت کا معاملہ ہو، وہاں بیان کیا کہ کیا حقوق ہوں گے ایک کسان کے. ہنرمندی کا معاملہ ہو، وہاں بیان کیا کہ کیا حقوق ہوں گے ایک ہنر مند آدمی کے. تجارت کا معاملہ ہو، وہاں بیان کیا کہ جس سے آپ خدمات لے رہے ہیں اس کے کیا حقوق ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہی بہت جامع تعلیمات ہیں. ماشاء اللہ، کافی مفصل آپ نے بیان فرما دیا اس چیز کو. اور مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب کی گفتگو کا بھی اگر خلاصہ نکالوں تو یہی ہوگا کہ آج کل جو یہ ایام مننے لگ ہیں اور ہماری جو یہ مختلف افراد، مختلف گروہ جو ہے مختلف ایونٹس بنانے لگے ہیں، حقوق کی بات کرنے لگے ہیں، تو اگر آپ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بیس آپ کو وہاں پہ مل جائے گی. اس کی فلاح کا، فوز کا جو ایک منبع ہے وہ اسلامی تعلیمات میں آپ کو ملے گا. جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے ایک حدیث بیان کری ہے، مفتی یہ حدیث آپ نے بیان کری کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دی جائے. یہ تو ایک بہت بنیادی کہنا چاہیے، اس کا حق ہے اللہ عز و جل. ایک محاورہ ہے جی، ایک محاورہ ہے جی. اب کوئی مزدور جو ہے وہ ایسے میں کام کرتا ہو، ٹھیک، پسینہ نہ آتا ہو، ٹھیک، تو یہ بطور محاورہ کے بیان کیا گیا ہے کہ جس نے محنت کی ہے اس کی محنت کے بعد اس کا جو معاوضہ ہے جو اس کی مدت مقرر ہوئی ہے اس میں تاخیر نہ کی جائے. جو کام پورا کر لیا تو دے دیا، بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے. مفتی آپ کال شامل کریں سلسلے میں. ہم کالز ہیں، 2 کالز دے دیجئے، پھر انشاءاللہ عز و جل مفتی سے آپ سے جواب لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب سے آپ یہ کرنی تھی کہ آج کل ہمارے یہاں یہ لوگ جو شیخ صاحب ہوتے ہیں وہ اپنے مزدوروں کو، کاریگروں کو اپنا ایڈوانس پر پیسے دے دیتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری طرف ہی ہماری ورک شاپ پر، ہماری فیکٹری پر کام کرنا ہے اور کہیں اور نہیں جا سکتے جب تک ہمارے پیسے واپس نہ کریں. اگر وہ جاتے ہیں تو ان پر ظلم کرتے ہیں. اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے، دیتے ہیں. ایک اور کال دے دیجیے. میں ظہیر خان بول رہا ہوں ایئرپورٹ آباد سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ گاڑی خرید رہا ہے، اگر نقد قیمت تو اس کی 2 لاکھ روپے، اگر وہ قسطوں میں لے رہا ہے، قسطوں میں وہی گاڑی اس کو 3 لاکھ روپے کی ملتی ہے. آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ وہ جو 1 لاکھ روپیہ زیادہ ہے کیا وہ سود تو نہیں ہے؟ بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی، جواب دیتے ہیں آپ کو. مفتی صاحب یہ پہلا سوال تھا ہمارا کہ مزدوروں کو، اپنی فیکٹری میں کام کرنے والوں کو، ورکرز کو ایڈوانس پیسے دے دیتے ہیں اور پھر انہیں مجبور کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس ہی کام کرو. اصل میں جو ہم نے پہلے گفتگو کی جی، وہ تصویر کا ایک رخ تھا جی، کہ دین اسلام کی تعلیمات موجود ہیں. ٹھیک ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ آج کا مسلمان جس طرح اور معاملات کے اندر جی، غفلت کا شکار ہے، ٹھیک، مزدوروں کے متعلق بھی بے پناہ غفلت کا شکار ہے. ٹھیک. یعنی بہت سارے ایسے مواقع ہیں جہاں ان کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ ان کو پوری اجرت نہیں دی جاتی، جی، کام لیا جاتا ہے، زیادہ کام لیا جاتا ہے، اور طرح طرح کے معاملات ہیں. آپ دیکھیں یہاں سے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، اسلامی ممالک میں بھی جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو یہاں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کا جو معاہدہ ہے آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، ٹھیک، اتنے درہم ملیں گے، اتنے ریال ملیں گے، یا فلاں کرنسی ملے گی. اور بندہ وہاں پہنچتا ہے، اس کا پاسپورٹ لے لیا جاتا ہے اور اس کو ایک نیا جو ہے پرچہ تھما دیا جاتا ہے کہ تمہاری تنخواہ اتنی ہوگی. ٹھیک. جس پیکج پر وہ گیا تھا وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ پیکج، اب جب اس نے ہاتھ کٹوا دیے تو اسے دوسرا پیکج دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ استحصال کی بہت ساری صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اب غریبوں کے خون پر، بلکہ خون جگر پر جو لوگ محلات کھڑے کرتے ہیں اور ان کے بل بوتے پہ جو امیر بنتے ہیں، تو وہ آخرت سے کس طرح بے خوف ہو سکتے ہیں. مزدور
کی جو وہ ہے بد دعا یا اس کی جو تکالیف ہیں وہ ان کا پیچھا ہرگز نہیں چھوڑیں گی۔ اب یہ جو سوال کیا گیا کہ قرضہ دے دیتے ہیں اور پھر مجبور کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کے مختلف رخ بنیں گے، مختلف نوعیتیں بنیں گی۔ بعض اوقات ایک مزدور جو ہے یا ایک فیکٹری میں کام کرنے والا جو ہے اس کو سیٹ کی طرف سے یہ آفر نہیں ہوتی کہ تم قرضہ لے لو، ٹھیک ہے، وہ خود آتا ہے کہ جی مجھے فلاں پریشانی ہے، مجھے کچھ پیسے دے دو، ٹھیک ہے، مجھے کچھ قرضہ دے دو، ٹھیک ہے، تو وہ خود آ کر قرضہ مانگتا ہے نا۔ صحیح، اور پھر قرضہ بھی بعض اوقات وہ اتنا لے لیتا ہے کہ جتنا اس کے لیے اتارنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک، پھر یہ ہے کہ یہ چھوڑ کر کیوں جانا چاہتا ہے، صحیح، اس کی بھی کوئی وجہ بنے گی نا کہ قرضہ دینے والا کوئی نہ کوئی تو سیکیورٹی لیتا ہے۔ صحیح ہے، تو اگر یہ بالکل ہی چلا جائے تو کون اس کے روز روز گھر جائے گا؟ تو اس سوال کا میں کوئی جواب نہیں دے رہا۔ ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی نوعیتیں مختلف طرح کی بنیں گی۔ ٹھیک ہے، اگر تو کوئی زیادتی کرتا ہے اور بلیک میل کرتا ہے تو اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرضہ لیا گیا یا دیا گیا، مجبور کیا گیا بھی قرضہ لے لو، ٹھیک ہے، تو صورت اصل ہے کیا، ٹھیک ہے، اس کے جاننے کے بعد ہی اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور اس سے کوئی انکار نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ مزدوروں کا استحصال موجود ہے، ٹھیک ہے، مزدوروں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انہیں ان کا پورا حق نہیں دیا جاتا، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اب اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں، ان کا تدارک کیسے ہو۔ جی، تدارک کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اجرت پوری دی جائے۔ بعض لوگ ملتے ہیں کہ ایک صاحب ملے مجھے، زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ سیٹھ صاحب 2 3 4 مہینے کی تنخواہ بالکل اس میں رکھتے ہیں، ٹھیک، پائپ لائن میں رکھتے ہیں، ٹھیک، تھوڑی سی دی، مطلب کہ تنخواہ بنتی 10,000 تو 3,000 روپے دے دیے، باقی جمع ہو رہے ہیں۔ ٹھیک، جب مہینہ پورا ہو گیا تو تنخواہ اب دینی ہے، نہیں جی اگر آپ نہیں دے سکتے تو معذرت کر لیں، ٹھیک ہے، ضرورت کیا ہے آپ کو مزدور رکھنے کی صحیح، یا کوئی ملازم رکھنے کی؟ ٹھیک، تنخواہ آپ نہیں دے سکتے تو آپ مہینہ پورا ہو گیا، اس کی ڈیمانڈ ہے، آپ نہیں دے رہے تو وہ خاموش ضرور ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ چلو آج نکل مل جائے گی۔ تو یوں اس طرح جمع کرتے 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 بہت سارے لوگ تو فراری ہو جاتے ہیں، صحیح، اور نہ جانے کیسے کیسے حق وہ دبا کر جاتے ہیں۔ پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کام جو ہے وہ تھوڑا دکھاتے ہیں، لیتے زیادہ ہیں۔ ٹھیک، جو بات ہوتی ہے جی اتنا کام ہوگا لیکن لیں گے زیادہ۔ اسی طریقے سے سیٹھ صاحب کے آنے اور جانے کا تو ٹائم ہوتا ہے، لیکن جو دکان پر رکھا ہوا ملازم ہے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے جی، اور اسے اس طرح تو اس میں چوس رہے ہوتے ہیں، آنے کا تو ٹائم ہوتا ہے، جانے کا نہیں ہوتا۔ مطلب اس طرح چوس رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سے کچھ بچتا بھی نہیں بیچارے کے اندر سے۔ تو یوں اس کا اب اس ملازم کا حق یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایسا معاہدہ کریں جس میں آنے اور جانے کا ٹائم متعین ہو، ٹھیک، اور جب اس کا جانے کا ٹائم ہو جائے تو خوش دلی کے ساتھ اس کو جانے دیں، اس کو نہ روکیں پھر، ٹھیک، کیونکہ اگر آپ ایکسٹرا کام لیں گے تو پھر یا تو اس کو اوور ٹائم دیں ٹھیک، یا پھر اس کو جانے دیں۔ اور اوور ٹائم کی صورت بھی یہی بنے گی کہ وہ راضی ہو، رضامند ہو۔ ٹھیک، پتہ چلا کہ جناب اس کو تو گاڑی نہیں ملے گی بعد میں، ٹھیک، اس کے سناٹے کا ایریا ہے، جانے میں پریشانی ہوگی اس کو، ٹھیک، نہیں اپنا مطلب نکالیں گے، اپنا الو سیدھا کریں گے۔ لیکن جو غریب ہے، مسکین ہے، شریف النفس آدمی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو یہ بے حسی کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی بے حسی ختم فرمائے۔ آمین۔ سر ایک بہت کثیر الوقوع آنے والا سوال کثرت کے ساتھ آتا ہے ہمارے سلسلے میں، 2 لاکھ کی گاڑی ہے، نقد میں 3 لاکھ کی ادھار میں لے رہے ہیں، تو یہ سود تو نہیں ہوگا؟ نقد میں سستی اور ادھار میں مہنگی جی، خرید و فروخت ہو سکتی ہے، لیکن اگر قسطوں وغیرہ کا معاملہ ہے، کسی کمپنی سے لین دین کا معاملہ ہے، تو اس کمپنی کا بروشر دکھا کر ٹھیک، پھر سوال پوچھا جائے، ٹھیک، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کوئی اور غیر شرعی شرط تو اس کمپنی نے بیان نہیں کی ہوئی۔ ٹھیک، ماشاء اللہ سر۔ 2 مزید کالز آپ کے لیں گے اور پھر ان کے جوابات مفتی صاحب کی سے لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا
नाम मोहम्मद फयाज खान है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल मुफ्ती साहब से ये है कि इस्लाम के अंदर तिजारत में जो प्रॉफिट होते हैं उसकी क्या मिकदार, उस बारे में इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है। और दूसरा सवाल मेरा मुफ्ती साहब से ये है कि जब हम दुकान पे होते हैं तो अक्सर इस तरह होता है कि हमारे पास चेंज होता भी है या कोई जैसे कैंची शॉपर, लेकिन वो हम अपनी जरूरियत को देखते हुए हम दूसरों को देना नहीं चाहते। तो ऐसे मौकों पर अगर ये कह देना कि नहीं है तो ये झूठ में आएगा या झूठ में नहीं आएगा। अच्छा जी, कैंची शॉपर वगैरह। जी एक और कॉल दे दीजिएगा। बशार हुसैन यूनिवर्सिटी लाहौर से। मेरा सवाल ये है जनाब कि आजकल बाजार में जो गोश्त वगैरह बिकता है, बिलखुसूस मुर्गी वगैरह जो है, तो इसका गोश्त का रेट लगा होता है तख्ती पर दुकानों के ऊपर के गोश्त कितने रुपए किलो, जबकि वो लोग जब तोलते हैं तो उसका कोटा वगैरह जिसमें उसके फीड होती है, खुराक होती है, चूंच भी साथ ही तोल लेते हैं और वो चर्बी वगैरह जो वेस्ट होती है वो भी साथ मिलती है, जबकि रेट गोश्त का लिखा होता है और तोलने में वो सारी चीजें आती। तो क्या ऐसा करना ठीक है? इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं। ठीक है। सब मुफ्ती साहब, पहले सवाल था कराची से फयाज खान थे, ये कह रहे हैं कि एक तो प्रॉफिट की मिकदार पूछी है इन्होंने कि प्रॉफिट की मिकदार कितनी है। दूसरा ये कह रहे हैं दुकानों पे, इदारों में, कमर्शियल इदारों में, बिलखुसूस दुकानों में होता है क्योंकि पड़ोस पड़ोस में होती है, तो इनकी ज़रूरत की अशिया होती हैं कुछ। जैसे इन्होंने तो कैंची का तस्करा किया, अब मुख्तलिफ दुकानों पर मुख्तलिफ ज़रूरत की अशिया होंगी, तो वो जो इनकी ज़रूरत की अशिया होती है वो पड़ोसी मांगने आ जाता है बाज़ औक़ात। इसकी बहुत कैलकुलेटर हुआ। हाँ, कैलकुलेटर हो गया। इसकी बहुत वाज़ेह मिसाल में अर्ज़ करूँ तो वो जिसे छुट्टा कहते हैं या खुला कहते हैं, एक्सचेंज करते हैं पैसे, बड़ा नोट दे के छोटे ले रहे हैं, तो अब वो हैं मौजूद, लेकिन जाहिर सी बात है इस दुकानदार ने अपनी सहूलत के लिए, अपनी कस्टमर की सहूलत के लिए रखा हुआ है। अगर ये इस तरीके से मार्केट में बैठ के बांटना शुरू कर देगा तो फिर इसको अपनी दुश्वारी हो जाती है। तो अब ये क्या करे? अगर ये सच बोलता है कि हाँ जी है लेकिन मैं आपको दे नहीं रहा तो बात बिगड़ती है, और अगर ये झूठ बोले तो क्या हुक्म हो? मिसाल के तौर पर अगर ये कहता है कि मैं दे नहीं पाऊंगा, जी मैं दे नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो इसमें कोई झूठ तो नहीं पाएगा? इसमें झूठ तो नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो यार आपको मिल नहीं सकेगा ये, ठीक है, तो कोई ऐसा जुमला बोले जिसमें झूठ भी ना हो और सामने वाला भी टल जाए, ठीक है। तो अब रेज़गारी में ये हो सकता है कि मेरे पास मखसूस ही तादाद है, शाम तक चलाना मुश्किल हो जाएगा मुझे, ठीक है। तो यूं है, बाज़ औक़ात ऐसा भी तो होता होगा ना कि इस रेज़गारी से जान छुड़ाना इसके लिए मुश्किल हो रहा होगा, जी ज़्यादा होती है, ठीक। तो यूं नोयतें बदलती रहती हैं, कुछ सच्चाई तक पहुंचना है, ठीक है, झूठ नहीं बोलना। ठीक है। ये अज़्म करके जब सोचेगा तो बहुत सारी और चीज़ें सामने आ जाएंगी। अच्छा मुफ्ती, इसमें मैं यहाँ पे चाहूँगा आप मदनी फूल दे दें कि जो मांगने वाले अफराद होते हैं ना, इनका एक तबका ऐसा होता है, ये खुद अपने पास चीज़ें नहीं रखते ज़रूरत की, अपने पास चीज़ें रखते नहीं, इन्हें पता है मैं इससे ले लूँगा, उससे ले लूँगा, और इससे और उससे जब लेते हैं तो ये उसकी मतलब हिफाजत भी नहीं करते हैं, वापस पहुँचाने के बेचारा वो खुद ही लेने आएगा कि हज़रत आप वो फलां चीज़ ले आए थे वो दे दीजिए। तो इनके बारे में भी कुछ मदनी फूल दे दें तो। अब मदनी फूल तो उनको क्या दें जब उसी दुकान की कोई चीज़ नहीं मिलेगी उसे, जी, तो उसको खुद एहसास होगा कि इस चीज़ के ना मिलने